بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ پھر عامر رانا جو پپس کے سربراہ ہیں بلوچستان پہ، ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں اور ان کی بڑے مہربانی کہ ہم ان کے دفتر آتے ہیں تو وہ ہمیں بیٹھنے کی جگہ بھی دیتے ہیں. تو بلوچستان چونکہ اس کا ایک جو ان کے ٹاپکس ہوتے ہیں تو بلوچستان اس میں اہم ہے. ٹریولنگ بھی کرتے ہیں تو اس سے ہم سنتے ہیں اور آپ سے شریک بھی کرتے ہیں، اور خود بھی بولتے رہتے ہیں، لیکن ہمارا اپنا سٹائل ہے ان سے سوالات کرنے کا. تو ایک دفعہ آپ کا بہت شکریہ شکریہ وقت طاہر. دینے کا بھی اور اسٹوڈیو دینے کا بھی. نہیں طاہر بھائی، آپ اسٹوڈیو دینے کا شکریہ ادا کرتے ہیں، چائے کا نہیں ذکر کرتے، وہ بھی تو پلاتے چائے ہیں. تو پھر اس میں آپ اصل میں وہ نمکین بسکٹ نہیں لاتے تو شکریہ اس لیے ادا نہیں صحیح کرتے. ہے. چلے. چلو خیر. اچھا، وہ بلوچستان میں ذلی جج پہ حملہ ہوا، اس کی جان لی جی. گئی، اور اس کے بعد ایک بحث شروع ہوئی ہوں. جو کہ ماضی میں اس طرح بحث، ویسے تو ہوں. جو وہاں گروپس ہیں مختلف بلوچ گروپس، پھر ٹی ٹی پی کا لدم، پھر ہوں. داعش. لیکن کل دلچسپ بات ہے کہ جب داعش نے ذمہ داری قبول کی تو ایک ڈیبیٹ شروع ہوگی سوشل میڈیا پہ دو قسم کی. ہوں. ایک تو یہ کہ ان پہ شک کا اظہار کیا جاتا رہا ہوں. کہ یہ داعش نے ویسے کلیم کیا ہے لیکن شاید یہ بیلے کا کام ہوں. تھا ہوں. یا ہو سکتا ہے. لیکن جب حادثہ ہوا یہ جج کا، تو اس وقت ایک سوچ تو یہی تھی کہ شاید بیلے اس کو کلیم کرے. تو پھر دوسری یہ نیریٹو بنائی گئی ہے کل سے کہ سوشل میڈیا پہ کہ بیلے اور داعش وہ ہوں. ایک ہو گئے ہیں. ہوں. لیکن پھر جو بلوچ کچھ ہوں. صحافی اس کو میں نے دیکھا سوشل ہوں. میڈیا پہ، وہ اس نیریٹو کو مسترد کرتے ہیں. آپ سے میرا سوال ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ داعش والا کلیم اس واقعے کا درست ہو سکتا ہے؟ دیکھیں طاہر بھائی، پہلے تو شکریہ آپ نے اپنے پوڈ کاسٹ میں بلایا. تو داعش کا آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی داعش کوئی حملہ کرتی ہے، ہم، اس کی ذمہ داری قبول کرتی ہے، اور جو حملہ آور ہے اس کی پوری تصویریں، اس کا اعتراف بھی اس کو بھی شائع کرتی ہیں. تو اس لیے وہ حملے جس میں داعش کے لوگ، دعویٰ تو ان کی طرف سے سامنے آتا ہے، لیکن حملہ آور کی تصویریں یہ وہ، اگرچہ یہ بھی کوئی مینج کرنا مشکل نہیں ہے، وہ سامنے نہ آئے تو اس کے اوپر شک ہی رہتا ہے. اور خاص طور کے اوپر یہ جو مستونگ کا اور کوئٹہ کے درمیان کا ریجن ہے، پھر بولان کے اندر، ہم، یہاں پہ تو ایک داعش کا تین طرح کے، بلکہ چار طرح کے ایکٹر ہیں طاہر بھائی. ایک تو بلوچ ہیں، بلوچ دو طرح کے وائلنٹ ایکٹر ہیں. ایک وہ جو بولان کے اندر یعنی سڑک کے اس طرف بلوچ ہے. سے مراد آپ کا بلوچ گروپ سے جو ریاست یہ کے آپ اس خلاف کو، آپ یہ سمجھیں کہ کوئٹہ سے کراچی جا رہے ہیں، ہائی وے ہے، ہائی وے کے اس طرف جو علاقہ ہے بولان، اور پھر آگے سبی، اور پھر اوپر چلے جائیں کولو اور ڈیرہ بگٹی، پھر یہ نصیر آباد، یہاں پہ ٹرائبل انسرجنسی چلتی رہی ہے ہمیشہ. تو ابھی بھی بی آر اے، بی آر جی، یہ والے گروپ ہیں، اور اس میں بی ایل اے آزاد ہر بیار مری کا گروپ ہے. تو ان کی بھی توجہ ہوتی ہے آ کے سڑک کے اوپر آ کے ایکٹیویٹیز کرتے ہیں یہیں پہ. پھر ادھر سے جو سڑک کے اس طرف جو پورا ایک طرف اواران ہے، پیچھے مکران ہے، پھر نوش کی تافتان تک، پھر رخشان ہے، یہاں پہ بی ایل اے بی ایل ایف ہے. تو وہ بھی اس سڑک کے اوپر، کیونکہ یہ تو بڑی اسٹریٹجک امپورٹنٹ جگہ ہے. پھر یہاں پہ بولان کے اندر ایک سائڈ کے اوپر ایک پاکٹ ہمیشہ سے سپاہی صحابہ کی رہی ہے، اسی میں سے لشکر جنگ بھی نکلتی رہی ہے، اسی میں سے داعش نکلی ہے. یہ یہاں پہ پھر ایک چوتھا ایلیمنٹ یہیں جو بلوچستان میں سب سے زیادہ جو ڈیتھ اسکواڈز جن کو لوگ کہتے ہیں بنے، وہ بھی اس ایریا میں بنے. اسلم رئیس ثانی کا جو مستونگ کے اندر جی ہاں، جس کو کہتے ہیں کہ اسیسینیشن ہوئی ٹیررسٹ اٹیک میں، وہ بھی داعش نے کیا تھا، جی ہاں. وہ الیکشن کے کیمپین بہت کے بڑا، اوپر. وہ تو کافی بالکل ہاں. کیجولٹیز تھی اس میں. ہاں. تو بہت بڑا حملہ تھا. تو اب اس کے اندر کنفیوژن رہتی ہے، اور آ، یہ داعش مذہبی جو انتہا پسند ہیں، ان کو بہت سارے لوگ ڈیتھ اسکواڈ کے ساتھ جوڑتے ہیں. اب داعش کو. داعش کو، ہم، ہاں. تو یہ ایک نیریٹو ہے. اب ایک نیریٹو، کاؤنٹر نیریٹو جو ہمیں پچھلے ہفتے سے نظر آ رہا ہے، اور
خاص طور پہ آپ وہ سیشن جج عبدالحکیم کاکڑ صاحب کی بات کر رہے ہیں، اس کے بعد سے یہ زیادہ انٹینسیفائی ہو گیا. تو اب ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی ایسا نیریٹو بن رہا ہے کہ بی ایل اے کا اور داعش کا اتحاد ہے. تو یہ ڈائریکٹر تو میں نے ذکر کیا، آپ اس پہ یقین رکھتے ہیں؟ نہیں، میں تو آپ کو پتہ ہے ریسرچر ہوں، میں تو دونوں طرف کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس کے لیے تو دونوں کو ثبوت دینے پڑیں گے نا. اگر جو کہتے ہیں جی کہ بی ایل اے کا داعش کا اتحاد ہے، اس کا ایویڈنس لے کے آئیں. جو ایویڈنس آپ کے دوستوں نے سوشل میڈیا پہ شیئر کیا، وہ تو بہت ہی اس بودا پہ اور ایویڈنس تو نہیں ہے، وہ وہ تو تو ویسے بس ان کا وہ ایک بیہودہ قسم کا ایک وہ ایویڈنس ہے. وہ ایویڈنس نہیں کنسیڈر ہوتا. جب طاہر بھائی آپ کو پتہ ہے جب تنظیمیں آپس میں اتحاد کرتی ہیں، وہ اس کو چھپا کے نہیں رکھتی، اور خاص طور کے اوپر جب وہ نظریاتی ہوں اور سیاسی تحریکیں ہوں، خواہ وہ وائلنٹ ہے نان وائلنٹ ہے، وہ ان چیزوں کا اعتراف کرتی ہیں. یہ کوئی بہت خفیہ قسم کے معاہدوں کے تحت آپریٹ نہیں اچھا کرتی ایک بات تنظیمیں. بتائیے کہ گزشتہ سال جب داعش نے ہوں، ایک پہلے پشتوں میں ویڈیو جاری کی، ہوں، میں نے وہ دیکھی ہے، میں نے سنی ہے اور ہوں، کئی مرتبہ سنی ہے. اسی ویڈیو کی بیس پہ پھر انہوں نے پرشین میں آن لائن ایک میگزین، بالکل. وہ تقریباً وہی چیز اس ہاں، میں، اردو میں بھی کیا انہوں نے. اور انہوں نے کہا کہ جی ان کے 30 لوگ مارے گئے اور ہوں، بلوچ گروپ نے ان پہ حملہ کیا. مستونگ میں ان کو پتہ ہوں، تھا کہ ہم ادھر ہے، ہمیں پتہ تھا کہ وہ ادھر ہے، لیکن ایک دوسرے کو وہ ٹچ نہیں کرتے تھے. ایک بات. دوسرا، 9 جولائی کو ہوں، داعش نے ایک اور کلیم کیا ہوں، کہ جو کرکٹرز تھے ہوں. ان پہ حملہ کیا، ہاں بالکل، اور اس کرسچین میں دو لڑکے مارے. بچے ہاں. جو ہیں وہ ان کی جان لی گئی. تو ایک اور جو چیز میں اس پہ دیکھتا ہوں، کل والے یعنی رسپانسبلٹی قبول کرنے میں، اور ہوں، داعش نے بہت جلدی کیے ہیں. تو آپ سے میرا سوال یہ ہے، آپ نے تو تشریح تو کر دی ہے، کہ داعش کا ایک مہینے میں 2 حملے، ہوں. ہم اس کو کیا سمجھے کہ داعش وہاں پہ کچھ آگے؟ یہ ویسے بڑا ان کامن ہے. داعش اتنی جلدی کرتی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کے حملوں میں کافی ہاں، انٹرول آتا ہے، وقفہ ہوتا ہے. تو یہ اس میں ممکن ہے، ابھی ہمیں نہیں پتہ کہ اس میں تحقیقات سی ٹی ڈی نے کیا کی ہیں. اس میں تحقیقات کہاں ہوتی ہے؟ تو آگے کرنی چاہیے. لیکن ظاہر ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایویڈنس لانا ہے، تحقیقات ہوں، انویسٹیگیشنز ہوں، اس کو سامنے لائیں کہ یہ تھے، یہ لوگ تھے، یہ پورا واقعہ تھا، وقوع تھا، یہ نتائج ہیں. جب آپ یہ نہیں کرتے تو پھر تو اسی طرح کے نیریٹو کے اوپر ہی آپ لڑنے کی ہوں. کوشش کریں گے. وہ کرنا چاہیے. وہی میں آپ سے کہہ رہا تھا، جب لک پاس پہ اختر جان نے دھرنا دیا ہوا تھا تو تب بھی ایک سوسائڈ بومر جو ہے وہ کوشش کی تھی اس وقت بھی اس کے اوپر بھی بہت ساری ڈبیٹ ہوئی تھی. لیکن اب یہ 4 طرح کے گروپ ہیں، ان کی ڈائنامکس بڑی مکس ہے کافی. اور ایک اور جو چیز جس کے متعلق وہاں کی بی وائی سی، وہاں کے وکلا جو بات کر رہے ہیں کوئٹہ سے، اور کھل کے بات کر رہے ہیں، تو اس لیے ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ مستون کلات کے اندر جو افغان نیشنل آرمی کے جو لوئر رینک کے لوگ تھے، پاکستان بھاگ کے آ گئے تھے، وہ اکٹھے ہو رہے ہیں. اور وہی ہنا اوڑک کے اندر شروع میں شک یہی تھا کہ وہی جو کرائمز بڑھ رہا ہے کوئٹہ میں، وہ بھی شک یہی تھا کہ وہ وہاں پہ اکٹھے ہو رہے ہیں مستونگ اور کلات کے ریجن کے اندر. اچھا آج یہ تو جو آپ نے، یہ چلو بھی آپ نے میرا سوال کوئی اور کرنا تھا، وہ کروں گا. لیکن یہ جو آپ نے کہا افغان نیشنل آرمی یا افغان پولیس کے پرانے لوگ، یہ بلوچستان میں اب عام ایک ڈسکشن ہاں ہے، بالکل. ڈیبیٹ ہے، اور ہاں. سوشل میڈیا ہے، تصویریں بھی لوگ ہوں، شیئر کرتے ہیں اور ان کی وہ ہوں. ویڈیوز بھی شیئر کرتے ہیں. تو یہ آپ اسے اتفاق کرتے ہیں کہ واقعی وہ لوگ یہاں پہ آئے ہیں؟ لوگ تو یہی کہتے ہیں، اور جو ہے چیزیں آ رہی ہیں، کیونکہ اگر صرف چند لوگ کہہ رہے ہوں تو پھر تو اس پہ ڈاؤٹ ہوتا ہے. لیکن جس ایک سے بھی عام پوچھیں، ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے. ہاں، لیکن وہ جس سیاسی کارکن سے بھی بات کریں وہ بھی یہی کہتا ہے. جو دکاندار ہے وہ بھی یہی بات کرتا ہے، تاجر بھی یہ بات کرتا ہے، کچھ سرکاری لوگ بھی یہی بات کرتے ہیں. تو اس میں تو کوئی شک، میرے نزدیک تو شک کی گنجائش بڑی کم ہے. اچھا، زیارت والوں کے ساتھ جب معاہدہ ہوا اور پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ حکومت بلوچستان کا، وہ آپ نے پڑھا ہوگا، میں نے بھی پڑھا ہے، اس ہوں، میں ایک جو پیرا ہے کہ جو مسلح گروپ سے اور ہوں، ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. تو خیر وہ دیگر کے خلاف تو ہوں، آپریشن ابھی بھی جاری ہے، ہوتے بھی رہے ہیں. ہوں. اس میں
کیونکہ اس معاہدے کے بعد جب ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں میں نے کوئی ایسا ایکشن نہیں دیکھا، کیونکہ اس میں شاید کی مراد یہی جو کہا جاتا ہے کہ افغان سابق حکومتوں کے لوگ وہاں ہیں، تو آپ کے خیال میں ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ سب لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف ہاں، ایکشن لیا جائے۔ تھوڑا بہت لیا، کیونکہ یہ تو ابھی کوئٹہ کے اندر کچھ وارداتیں ہوئی ایکسٹورشن کی، ٹارگٹ ایک کلنگ بڑی مشہور وہاں پہ ہوئی، اور وہ لوگوں کو تنگ بھی کیا گیا، تو کچھ ایکشن ہوئے کہ ان کو کچھ جگہوں سے شہر کے قریب سے اٹھا کے کہ تھوڑا سا دور قلعہ عبداللہ اور کچھ لاگ سے آگے، اس طرح کی اطلاعات ہیں، کنفرم نہیں ہے کہ وہاں سے ریلوکیشن ہوئی ہے ان کی، لیکن یہ وہ لوگ وہاں پہ ہیں ابھی، اور ابھی یہ جو ٹی ٹی پی بھی بہرحال ادھر ہے اور وہ بھی آئی ہے۔ ٹی ٹی پی کا جو اسٹریٹجک آبجیکٹیو لگتا ہے ادھر اس ایریا کے اندر آنے کا، وہ یہ کہ یہاں پہ ان کے طالبان کے پہلے پرانے اسٹرکچر تو تھے، اور وہ اسی کو استعمال کرتے ہوئے یہاں پہ آ رہے ہیں، اور ان کا ٹارگٹ بھی لگتا ہے کہ بعض صورتوں کے اندر وہ انفلوئنشل لوگ ہیں جو طالبان کے افغانستان کے مفاد کے خلاف کام کرتے ہیں، اس طریقے کے بھی ہیں کہ وہ بڑے انفلوئنشل افغانی جو یہاں پہ ہیں اس ریجن کے اندر، ان کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں، ان سے پیسے مانگتے ہیں، ایکسٹورشن، تو اس قسم کی اطلاعات بھی اچھا وہاں پہ چلو، ہے۔ یہ آپ نے ٹی ٹی پی والا ایک فیکٹر بتایا، لیکن میں ادھر ہی رہتا ہوں۔ ہوں، زیارت میں جب ہوا حملہ اور 30 پولیس والوں کی جانیں لی گئی، 9 اسی دن، پھر وہ جو دیگر جو اغوا ہوں، ہوئے تھے، تو زیارت میں ماضی میں تو حملے ہوئے ہیں قائد اعظم کی اور ریزیڈنسی پہ، اور اس کے بعد آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ٹی ٹی پی نے اپنا جو ان کا کے پی میں ہوں، ایک سلسلہ جاری ہے، اور کل بھی بڑا حملہ ہوا ہے ابھی، بلکہ جب میں آ رہا تھا آپ ریکارڈنگ کے لیے تو آئی ایس پی آر کا بیان بھی ہے، اس میں کیجولٹیز کافی جی، ساری ہوئی ہے۔ تو یہ جو زیارت میں یہ لوگ گئے ہیں اور بڑا حملہ کیا ہے شروع میں، ہوں، اس کو پھر آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ وہ ایکسپینڈ کر دیا انہوں نے یہ؟ مجھے بھی یہ لگتا ہے، کیونکہ یہ تو پچھلے کچھ ہفتوں سے، بلکہ مہینے 2 ماہ سے، یہ جو پشتون ایریاز کے اندر دکی، لورالائی، ہرنائی اور ان ایریاز کے اندر ٹی ٹی پی کی ویزیبل ایکٹیویٹیز لوگ رپورٹ کر رہے ہیں، اور دکی میں کچھ کان کن جو ہے اٹھائے بھی، بزنس مین بھی اٹھائے ایکسٹورشن کے لیے، یہ تو آن دی ریکڈ چیزیں ہیں، اور یہ والے جو منرل رچ ایریا ہیں اور جہاں پہ بزنس ایکٹیویٹی ہے وہاں پہ آنا، پھر زیارت والا جو ٹرین ہے وہ سارے ہی یوز کرتے ہیں اس کو، بی ایل اے بھی ایک اسٹریٹجیکلی بڑے عرصے سے یوز کر رہی ہے، زیادہ کاروائیاں وہی کرتی ہے، پھر اوپر اب یہ سمجھیں کہ بولان کے اوپر سے ایک پہاڑی رستہ ہے ہم، جس کے اوپر تو ظاہر ہے کہ فورس تو ڈپلوائے نہیں ہو سکتی، لیکن ملیٹنٹس کو وہ رستے پتہ ہے، تو ٹی ٹی پی بھی آئی، جب جو لوگ ڈیڈ باڈیز لینے کے لیے گئے تھے اپنے لاحقین گئے تھے وہ سپاہیوں کی، تو ان کی جو بات ہوئی، اس کی گفتگو جو رپورٹ ہو رہی ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ مقامی پشتون نہیں ہے، اچھا، ہاں، اور ان کا نہ لہجہ اور نہ ہی ان کے جنہوں نے اطوار، اغوا کیے تھے لوگوں کو اس کی بات جی کریں جو جی حملہ کے جار، جی اچھا۔ بالکل، تو وہ بھی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایک بڑی اسٹریٹجک موو ہے، طالبان ہو سکتے ہیں اس میں، لیکن ٹی ٹی پی کی طرف سے ہے بہرحال، کہ وہ ان ایریاز کے اچھا، اندر آئی ہے۔ اب مجھے یہ بھی بتائیں نا کہ بلوچ گروپس ہو گئے، ہوں، داعش ہو گئی ہے، ٹی ٹی پی کا آپ نے بتایا کہ یہ ہو گیا، پھر ٹی ٹی پی کا آپ کی جو بات کر رہے ہیں کہ وہ لوکل نہیں ہوں، لگ رہے تھے، تو پھر سیکیورٹی چیلنجز جو پہلے سے موجود تھے وہ آپ کے سٹیج پہ دیکھتے ہیں، اور سیکیورٹی کو کیا وہ تو کرنا چاہیے، کیسے کافی اس کو؟ کافی گھمبیر ہو چکے ہوئے ہیں طاہر بھائی، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، اب اس کا رسپانس یہی آتا ہے کہ آپ کہیں پہ ایک نئی ایف سی بنا دیتے ہیں، کہیں پہ ہائی وے کی جو ہے وہ بڑھا دیتے ہیں، ایک نئی فورس ریز کر دیتے ہیں، اس قسم کے انیشیٹوز ہیں، ہم، یا کاسمیٹکلی آپ کہتے ہیں جی کہ ہم تو اب لیویز کو ختم کریں گے، پولیس لے آئیں گے، یہ جو پولیس کے لوگ تھے ہم، یہ لڑے اس لیے کہ یہ لیویز تھے اصل میں، ابھی انہوں نے یونیفارم پولیس کی پہنی، اگر یہ پولیس کے ریکروٹ ہوتے نہیں تو یہ تو شاید لڑتے بھی نہیں، تو ان کے اندر ایک سینس آف کمیونٹی ہے، اور خاص طور پہ ابھی جس طرح کی انسرجنسی اور بدامنی ہے وہاں پہ، یہ جو جرگہ ہوا جو لاحقین کا، جس میں مطالبہ یہ بھی تھا کہ لیویز کو بحال کیا جائے،
تو وہ ایک مطالبہ حکومت نے مانا اس کو کہ اس پہ ہم دیکھیں گے، غور کریں گے۔ تو وہ بھی ایک وجہ بنی کہ لیویز ختم ہوئی تو پورا ایک کور تھا کمیونٹیز کا، جو ویجیلنس تھی وہ ختم ہو گئی ہے، خاص طور کے اوپر لیویز بلوچ ایریاز میں کچھ میں تو بہت اچھا کام کر ہی رہی تھی، کہ پشتون ایریا میں خاص طور پہ یہ بہت افیکٹو تھی، کیونکہ یہ سب کچھ جوڑتی تھی کمیونٹی کو پولیسنگ کے ساتھ، ریاست کے ساتھ۔ آپ نے وہ بانڈ ہی اس کا توڑنا شروع کر دیا کہ لوگوں کا ریاست کے ساتھ رشتہ جو تھا وہ، یہ ایک لیویز اس کا ایک بڑا اہم برج تھا، اس نے آپ نے اس برج کو گرا دیا۔ اچھا، سیکورٹی کی بات تو چلو ہم نے کر لی ہے کہ چیلنج بھی بڑھ گئے ہیں اور آپریشن بھی شروع ہوا ہے حالیہ حملوں کے بعد، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں تو بڑا مسئلہ تو ہے، اس میں تو کوئی دو رائے میرے خیال میں نہیں ہے۔ آپ کے خیال میں جو پولیٹیکل رسپانس، ہوں کیونکہ ماضی میں کل بلکہ آج کل جے ای آئی اور ہوں اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کچھ ایشوز بنے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کل ایک پرانی ویڈیوز بھی، پھر ہر بندہ آج کل سوشل میڈیا ہے، پروپیگنڈا، تو جنید صاحب کے وقت کی ایک کانفرنس ہوں ہوئی تھی ہوں 1988 میں، ہاں ٹھیک۔ اور اس میں تمام یہ پولیٹیکل کافی سارے زندہ تھے اس وقت، نصر اللہ ہوں خان اور ہوں قاضی حسین احمد اور کافی ہوں سارے لوگ۔ تو میں اس سے جو میں نے وہ ایک ہوں لیا کہ اس وقت افغانستان میں ابھی یہ روسی نہیں آئے تھے، ہاں، ابھی لیکن وہ جنیوا انقلاب کارڈ کے اور بعد چل کی رہے تھے، بات، وہ ہاں ہاں۔ لیڈر مارے جا رہے تھے، تو یہاں پہ تو میں سوال میرا یہ ہے کہ اس وقت جب کہ افغانستان میں حالات خراب ہو رہے تھے اور ان کو یہاں فکر ہو گئی تھی، تو جنید صاحب جو غیر جماعتی انتخابات کے ہوں وزیر اعظم تھے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جمع کیا اور آ ہوں بھی گئے تھے، بے نظیر بھٹو بھی تھی۔ ہاں یہ سوچ پاکستان میں کیوں ختم ہو گئی کہ اگر ایک ایشوز بنے ہوئے ہیں افغانستان کے ساتھ اور بلوچستان کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر میں نے کل ڈی خان میں بہت بڑا حملہ ہوں ہوا، اور ابھی تو یہ یہاں یہ سوچ کیوں ختم ہو گئی کہ دوسروں کو بٹھا کر کے اب بلوچستان کے مسئلے کا حل طاہر بھائی، اس کا تو سیدھا سا جواب ہے، پولیٹیکل انسٹیٹیوشن ختم ہو گئے، وہ ہے ہی نہیں۔ ختم جس ہو گئے یا ختم کر دیے گئے کر ہیں، دیے گئے، یا خود ان کی کر دیے گئے، پولیٹیشین اور کی ہاں، نااہلی بھی ہے، سارے فیکٹر ہیں، پولیٹیشینس کی بھی نااہلی وہ ہے، سرنڈر ہو گئے۔ سرنڈر ہو گئے، باقی ختم کر دیے۔ ابھی تو کسی کے ذہن میں یہ خیال ہی نہیں آتا۔ ابھی پی ٹی آئی نے اسلام آباد میں بلوچستان کرائسس پہ ایک چھوٹی سی اے پی سی کی تھی، ایکسرسائز، جو چھوٹی ایک ایفرٹ ہو تو اس کو اپریشیٹ تو کرنا چاہیے، لیکن وہ لیڈرشپ ہے ہی نہیں، نہ ویژن ہے۔ اس وقت تو بس اقتدار کی بندر پارٹ ہے۔ یہ پورا جو سٹرکچر، پولیٹیکل سٹرکچر ہے، یہ ایک تو ہوتا ہے نا لیڈ، یہ ہے ہائپر الیٹ، جس میں ایک بہت ہی بڑا سلیکٹ طبقہ ہے، اس کے اندر مختلف ادارے ہیں ہمارے سپیریئر، اس کے اندر یہ سیاسی جماعتیں ہیں، اسی کی بندر پارٹ بلوچستان میں بھی اقتدار کے لیے ہوتی ہے۔ اور اسی کے اندر کبھی کوئی کہتا ہے جی بزنجوں کو لے آؤ، کبھی باپ بنتی ہے، باپ کے اندر دو گروپ بن جاتے ہیں، ایک سجرانی کا گروپ بن جاتا ہے، ایک بزنجوں کا بن جاتا ہے، ایک اس کا بن جاتا ہے، ایک بی کا، ایک اب بگٹی کا۔ تو اب وہی پاور پالیٹکس چل رہی ہے۔ یہ تو بڑی ڈینجرس ہے، اس سے تو عام آدمی زیادہ متنفر ہوتا ہے چلو، عام حکومتوں آدمی سے۔ کی بات آپ نے کی ہے، آپ جاتے ہیں بلوچستان، لوگوں سے ادھر بھی ملتے ہیں، پرسوں مطلب آپ کی ملاقات اس سے عبد المالک بلوچ صاحب سے بھی ہوئی تھی، تو عام لوگ پھر مطلب ہے کہ حالات کہاں جائیں گے پھر اگر عام لوگوں کو یہ لوگ نہیں سوال تو سنتے؟ سب پوچھ رہے ہیں، یہ ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب بھی پوچھتے ہیں ہم سے، ہم ان سے پوچھتے ہیں، ہمارے جو بلوچ دوست ہیں، خواہ وہ سیاسی جماعتوں میں ہو، خواہ وہ وکیل ہیں یا مذہبی جماعتوں میں، یہ سب ہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں۔ مجھے طاہر لگتا ہے کہ جواب ہمیں پتہ ہے ہمارے، لیکن ہم اس کو یا اندازہ ہے ہمیں کہ حالات کس طرف جائیں گے، لیکن ہم اس کو زبان پہ لانا نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کوئی اور میری جگہ پہ کہہ دے، تو آپ بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ آپ کی جگہ پہ میں جواب دے دوں، تو وہ میں نہیں دوں گا۔ ہوں۔ حالات جس سمت جائیں گے، جس قسم کی آپ بیج ڈالے ہوئے ہیں، اس میں سے وہی نکلے گا، جس چیز پھل ویسے نکلے گا جس چیز کے بیج ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے آپ نے بیج کسی ایک اے پھل کے ڈالے اور اس میں سے بی یا سی پھل نکل آئے۔ آپ نے کوئی ایسا محسوس کیا ہے اسلام آباد میں پپس کی سربراہی کرتے ہوئے کہ معاملہ تو آپ نے کہا کہ وہاں ہوں گمبھیر ہے، ہوں اور ٹی ٹی پی کے زیارت میں حملے کے بعد معاملات ذرا مزید پیچیدہ ہو گئے، پھر کوئٹہ کے قریب جو ہنا عورت ہوں میں ہوا،
وہ بھی ایک شاید غیر معمولی سا ہوں۔ واقعہ تھا۔ تو کوئی سوچ ہے کہ مسئلے کے حل کی طرف جانا بھی پڑے گا کہ نہیں؟ سوچ تو ہے طاہر بھائی، لیکن وہ سوچ کی سمت ٹھیک نہیں ہے، اور جن لوگوں کا کام نہیں ہے وہ سوچتے ہیں، ہوں، اور جیسا وہ سوچتے ہیں اس میں سے کچھ نکل نہیں رہا۔ اس کی میں نے وہ پچھلے دنوں کوئی دوست مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ یہ تبدیلی کیوں نہیں آ رہی، حکومت تو کہتی ہے جی کہ ہم نے بہت مشاورت کی ہے، ہم نے یہ پالیسی بنائی، ہم نے 1200 لوگوں سے بات کی، ہم نے اتنے لوگوں ایک آدمی ہو، 12,000 ہوں، 12 لاکھ ہوں، اگر وہ ایک ہی مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوں تو بات تو ایک ہی نکالیں گے۔ آپ کو تنقید برداشت نہیں ہے، ڈائیورس ویو پسند نہیں کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ جو بھی تھوڑی سی بھی کوئی بات کرے، اعتراض تو بڑی دور کی بات ہے، کوئی مشورہ ہی دینا چاہے کہ یہ آپ کی پالیسی ٹھیک کام نہیں کر رہی، اس میں یہ تھوڑی سی امینڈمنٹ کر لیں، وہ بھی آپ کا دشمن بن جائے، تو پھر تو نتائج ایسے ہی نکلیں گے۔ یہ پیپلز پارٹی اور صدر زرداری صاحب کہا کرتے تھے کہ جناب وہ ادھر ہی بیٹھیں گے اور مسئلے حل کریں ہوں۔ گے، اور وہاں بیٹھیں گے، اور جناب پھر بلاول صاحب ایک دفعہ گئے، چند گھنٹے بعد واپس آ گئے۔ تو پیپلز پارٹی کی حکومت یا آئی ہے یا دی گئی ہے، وزیر اعلیٰ ان کے ہیں، کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے پیپلز پارٹی میں شامل کروایا۔ پیپلز پارٹی کی اگر حکومت ہے تو زرداری صاحب ہمارے صدر میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ پیپلز پارٹی کو کچھ وہ نہیں ہے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے بلوچستان میں؟ وہ تو اپنی حکومت پتہ نہیں مانتے بھی ہیں کہ نہیں مانتے، ایسے یہ تو جو بہت ظاہر تو باپ ہے نا، جو ہے وزیر اعلیٰ تو ان کے ہے نا۔ ہاں وزیر اعلیٰ تو ان کے ہیں۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے کوئٹہ میں، جس میں میں بھی موجود تھا، وہ کہہ رہے، انہوں نے کہا کہ یہ کون کہتا ہے، انہوں نے ذرا بہت ہی سخت اور ناپسندیدہ لہجے میں انہوں نے کہا کہ ریاست ماں ہوتی ہے، ریاست باپ ہوتا ہے، وہ جو بچہ غلطی کرے اس کو درست کرتا ہے، اس کو مارتا ہے۔ کو میرے سامنے آئے جو کہتا ہے کہ ریاست ماں ہوتی ہے، تو میں نہیں، نے ماں ہوتی ہے، مارنا ہوتا ہے، لیکن مارنے میں کچھ لوگ وہ سنے تو صحیح بات تو کچھ کچھ سنے۔ کہتے ہیں بچے نہیں ہاں مارنے چاہیے نا۔ ہاں ہاں ہاں، تو ریاست ماں ہوتی ہے۔ میں نے کہا بھٹی صاحب آپ پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ ہیں، ہاں، تو یہ تو محترمہ بے نظیر بھٹو نے کہا، بار بار ریپیٹ کرتی تھی۔ تو یہ تو آپ کو اپنی لیڈر کے، جن کی تصویر پیچھے آپ نے لگائی ہوئی ہے، سامنے بیٹھ کے آپ بات بالکل اس سے متضاد کر رہے ہیں، تو وہ تو پیپلز پارٹی کی نہیں ہے۔ لیکن زرداری صاحب کی پالیٹکس ہی پیپلز پارٹی کی پالیٹکس ہے، اس میں بھٹی صاحب فٹ بیٹھتے ہیں۔ حسن زہری جی، ہے، وہ شاید لین دین کر لیں گے اور سارا کچھ ہو جائے گا، تو زرداری صاحب تو یہی چاہتے ہیں کہ یہ سیٹ اپ چلے، آگے چلے، جو پاور سٹرکچر چل رہا ہے، لیکن ان کا ایگریمنٹ بھی پی ایم ایل این کے ساتھ ہے کہ جی آدھا ٹینیور وہ ان کو دیں گے۔ پی ایم دیں گے، اس کو دے بھی پی دیں گے ایم ایل کیونکہ این ابھی تو پی ایم تھوڑی ایل دے این رہے ہیں۔ جو ہے وہ وہ بڑی چالاکی سے کوشش کر رہی ہے کہ وہ گھنٹی اس کے گلے میں نہ آئے، اور مالک کیونکہ صاحب کو آگے کر رہی ہے۔ مالک صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ مالک یہ صاحب تو گھنٹی میں یہاں نہیں آئے تھے آپ کے دفتر میں، کرنا۔ مالک صاحب کیا کہتے ہیں، وہ قبول کریں گے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں کروں گا، لیکن مالک صاحب کے اوپر بھی تو دباؤ ہوگا ایک پارٹی کا کہ آپ کو الیکشن بقول ان کے کہ ہروایا گیا، پچھلے الیکشن ہروائے گئے، تو اگر تو کوئی تھوڑا سا موقع مل رہا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ مالک صاحب میں اتنی سمجھ ہے کہ اتنا بڑا بوجھ جو ہے وہ ان حالات میں نہیں اٹھا ان سکتے۔ حالات میں نہیں آخری اٹھانا سوال نہیں اور چاہیے۔ مختصر جواب۔ اکثر ہم سنتے ہیں اسلام آباد میں سیمیناروں میں، عبد المالک بلوچ صاحب کو میں نے کئی مرتبہ سنا، دوسروں سے بھی سنا، کہ سیاسی حل بلوچستان کی ماضی میں تو ہوں، وہ والا آپشن ابھی ہے سیاسی حل جی، وہ اس تو وقت جب ہوں ریاست کے خلاف جنگ ایک لحاظ سے جاری ہے، وہ تو رہتا ہے طاہر بھائی، رہتا ہے، وہ تو ہمیشہ ہی رہتا ہے۔ تو وہ یہ ابھی بھی مسلح گروپ اس کو مان لیں گے؟ مانے یا نہ مانے ہوئے، سیاسی عمل آپ نے شروع کس کے نہیں، اگر ساتھ وہ نہیں کرنا ہے؟ مانیں گے تو پھر کیسے حل ہوگا؟ دیکھیں طاہر بھائی، ایک آ، کچھ ہمارے کانفرنس دوستوں کا خیال ہے کہ اگر ایک یا دو الیکشن صحیح ہو جائیں اچھا، بلوچستان ٹھیک، میں، تو خود بخود ہی سیاسی رستے نکلنا شروع ہو جائیں گے، بات ٹھیک۔ چیت کے رستے۔ بہت شکریہ عامر رانا، پفس کے سربراہ ہم سے بات کر رہے تھے، اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔